السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين आगाज होता है रुकू नंबर 7 का पारा नंबर 4 चल रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीउल्लज़ीन कफ़रू अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन तमाम ईमान वालों के लिए कि ए ईमान वालों अगर तुमने उन लोगों की पैरवी की जिन्होंने कुफ्र किया है जो मुशरिक हैं और जो मुनाफिकीन हैं लेकिन वो तो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं उनके दिलों में क्या ख्वाहिशें हैं यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम कि वो तुम्हें वापस लौटा दें वापस फेर दें तुम्हारी एड़ियों के बल तुम्हें वापस फेर दें फ़तंक़लिबू ख़ासिरीन कहाँ वापस फेर दें तुम्हारे आबा व अजदाद के दीन पर यानी कि शिर्क पर ताकि तुम खसारा पाने वाले लोगों में शामिल हो जाओ और तुम नामुराद और मुत्तरिद होकर पलटो अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया कि तुम उन लोगों की इताअत ना करो अल्लाह ताला आगे मजीद इरशाद फरमाते हैं बलिल्लाहु मौलाकुम बल्कि तुम्हारा मौला तुम्हारा मददगार तुम्हारा दोस्त अल्लाह है वहुवा खैरुन नासिरीन और वो बेहतरीन मददगार है उससे बेहतर बढ़कर कोई तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में जंगे ओहद के बारे में ही बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अब इस उस वक़्त क्या हुआ कि जंग ओहद के वक़्त में जब मुसलमानों के हौसले पस्त पड़ गए और उस वक़्त जब मुसलमान कमज़ोर पड़ गए, तो उनको ऐसा लगता था काफ़िरों को और मुश्रिकों को कि कहीं कि वो जल्द से जल्द मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मलिया-मेट करके ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुसलमानों की मदद किस तरह से की और अल्लाह ताला ने उस वक़्त कैसे मुसलमानों को महफ़ूज़ रखा, ये भी अल्लाह ताला की ही कुदरतों की निशानी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना तो फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब को बिठा दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अनक़रीब हम उनके दिलों में रोब को बिठा देंगे जो कि कुफ़्र करने वाले हैं। किस वजह से? बिमा अशरकू बसबब इसके कि उन्होंने एक शिर्क किया। उनके शिर्क करने के सबब अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मुसलमानों के लिए रोब को बिठा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमतें अता की, अल्लाह ताला ने मुझे वो मोज़े अता किए, जो अल्लाह ताला ने मुझसे पहले कभी किसी नबी को नहीं अता किए थे। कि उनमें सबसे बड़ी नेमत क्या थी अल्लाह की, कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए काफ़िरों के दिलों में रोब डाल दिया और वो रोब ऐसा था जो कि 1 महीने की मुसाफ़त तय करके आई यानी कि इतना गहराई, इतना ज़्यादा फ़ासला था उस रोब का कि जो उनके दिलों में इतना ज़्यादा उतर चुका था कि 1 महीने की मुसाफ़त जितना रोब था। अब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तमाम ईमान वालों के लिए काफ़िरों के दिल में इस वजह से रोब डाल दिया क्योंकि उन्होंने शिर्क किया था अल्लाह के साथ और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि वो अपने दिलों में जो चीज़ लेकर बैठे थे कि हम मुसलमानों को नेस्त-नाबूद कर देंगे, वो अपनी इस ख़्वाहिश को पूरा ना कर सके। बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमअवाहुमुन नार और इनका ठिकाना इन सारे मुश्रिकों का ठिकाना आग है और ये बड़ा ही बुरा पलटने का ठिकाना है, बड़ा ही बुरी पलटने की जगह है। वबिअसा मथवल ज़ालिमीन। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहस्सूनहुम बिइज़्निह। अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। अब वो कौन-सा वादा था? वो वादा इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो फ़रिश्तों को उतारना था, उसका वादा था। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ने जंग बदर में मुसलमानों के लिए मदद के लिए फ़रिश्ते उतारे थे, जंग ओहद में नहीं उतारे थे।
अब अल्लाह ताला ने ये कौन-सा वादा है जिसको अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया? अल्लाह ताला ने वो वादा था जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह और कामरानी नसीब फरमाई। वो वादा अल्लाह ताला पूरा करने का यहाँ पर इरशाद फरमा रही हैं। अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया, जबकि तुम इसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे। किनको काट रहे थे? उन बातों को जिनका हुक्म तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया था और उसके नबी ने तुम्हें दिया था। तो तुम उनको काट रहे थे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, हत्ता इज़ा फशलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र, हालाँकि उस वक़्त जबकि तुम आपस में झगड़ रहे थे और बस हिम्मत हो गए थे, तुम्हारे हौसले कम पड़ गए थे। हौसले कम कैसे पड़ गए थे कि कुछ लोग भाग गए वापस, पलट गए वापस। जब मुसलमानों को वो कमज़ोर हो गए, मुसलमान जब जंग हारने पर आए, तो उस वक़्त उनके हौसले पस्त हो गए। और वो कुछ ऐसे थे, वो 50 तीरंदाज़ जो आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। कुछ कह रहे थे कि हम माल गनीमत को समेट लें और कुछ ये कह रहे थे कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करें और हम अपनी जगहों को ना छोड़ें। अल्लाह ताला फरमा रही है उनके बारे में कि उस लम्हे तुम आपस में एक मामले के बारे में झगड़ रहे थे, वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुम लोगों ने उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुसलमानों को अल्लाह ताला ने वो दिखाया जिसके लिए वो मोहब्बत करते थे। क्या मोहब्बत करते थे जिसकी? वो मोहब्बत करते थे, फ़तह और कामरानी हासिल करना चाहते थे। उन्हें अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी नसीब फरमाई। हुँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब ये फ़तह कौन-सी वाली फ़तह है? जो अल्लाह ताला ने उनको पहले फ़तह नसीब फरमाई थी। जंग ओहद में जो पहले उन्हें फ़तह हासिल हो गई थी, उस फ़तह की बात की जा रही है कि तुम्हारी नाफ़रमानी के बाद अल्लाह ताला ने तुमसे वो छीन लिया, जो तुम्हें फ़तह अल्लाह ताला ने नसीब कर दी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले उनको फ़तह दिखाई थी। मिनकुम मी युरीदु दुनिया। अब अल्लाह ताला आगे ही इसी आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमा रही हैं कि तुम में से कोई वो हैं जो दुनिया की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं। अब दुनिया की मोहब्बत हासिल करने वाले कौन थे? जिन्होंने माल गनीमत को समेटना शुरू कर दिया। व मिनकुम मी युरीदुल आखिरा, और तुम में से वो भी हैं जो आखिरत की चाहत रखते हैं, आखिरत को हासिल करना चाहते हैं और आखिरत का इरादा रखते हैं। तो अल्लाह ताला उनके बारे में यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने मोर्चे को छोड़ने से मना कर दिया कि हम अपने मोर्चों को नहीं छोड़ेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर डटे रहे, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वमिनकुम मन युरीदुल आखिरह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम। अल्लाह ताला अब उनके लिए, इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि हमने फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आज़माए। किससे अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया? इसमें सहाबा कराम की उस शर्फ़ और फ़ज़ल का इज़हार है, जो उनकी कोताहियों के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर फरमाया। यानी उनकी गलतियों की वज़ाहत करके अल्लाह ताला ने उनकी आइंदा उनको उस काम से उनको आगे उनको उस काम से, ताकि वो उनकी जो गलती हो गई है, उस काम में आइंदा वो मुब्तला ना हो जाएँ। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ताला ने उनसे दरगुज़र कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़तह देने के बाद तुमसे वो फ़तह को फेर दिया और तुम्हें तुम्हारी फ़तह को तुम्हारी शिकस्त में तब्दील कर दिया। तुम्हें अल्लाह ताला ने शिकस्त में डाल दिया, तुम्हारी नाफ़रमानी करने के सबब। और अल्लाह ताला ने तुम्हें जब शिकस्त देकर उस शिकस्त को तुम्हारा नसीब बनाया, और अल्लाह ताला ने फ़तह दी किसको? काफ़िरों को, इस वजह से जो तुम्हें नाफ़रमानी की। फिर अल्लाह ताला ने तुमसे दरगुज़र भी कर दिया।
اس لیے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ تم نے غلطی کی، ابھی تمہارے ایمان اتنے پختہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا درگزر کرنے کے بعد اس لیے درگزر کیا تاکہ تم لوگ جو صحابہ کرام جو لوگ وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے، تاکہ وہ طنز نہ کریں ان لوگوں پر جن کی ایمان کمزور پڑ گئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان سے درگزر کرو، اور تاکہ ان کو بار بار اس چیز کے بارے میں یاد دہانی کروا کر اور ان کو بار بار شرمندہ نہ کرو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیجیے۔ واللہ ذو الفضل واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے مومنین پر، اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں ایسا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، تو نیز یوم احد یعنی کہ یہ جو جنگ احد تھی اس میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، اور بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان لیا تھا، جنگ کرنے کا وعدہ لیا تھا مسلمانوں سے کہ ہم کافروں سے جا کر لڑیں گے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی وہاں پر موجود نہیں تھے، اور اسی وجہ سے جنگ کرنے کا وعدہ لیا جا رہا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ وہ وہاں پر قتل کر دیے گئے ہیں، اس وجہ سے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اور اور یہ جو احد کا واقعہ ہے اس وقت کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر نے کہ یوم احد کے فرار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، یعنی کہ جن جن لوگوں نے احد کے میدان سے جو لوگ احد کے میدان سے فرار ہوئے تھے، چلے گئے تھے، نکل گئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی ایک صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم بھی درگزر سے کام لیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اذ تسعدون ولا تلبون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی کہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، بھاگے جا رہے تھے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، کسی ایک کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے تھے، علی احد کسی ایک کی طرف بھی، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکارے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اور تم ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھ رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم پر غم کو طاری کر دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے شکست دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا اور تمہیں غمگین کر دیا۔ اس غم کو دینے کا مقصد بار بار مسلمانوں کو فتح و کامرانی دینا نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا تاکہ ان کو غم کی بھی عادت ہو۔ خوشی اور غم اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک حصہ بنائے ہیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ غم دیتا ہے اس لمحے بھی اللہ کا انسان شکر گزار ہو اور غمگین نہ ہو، اور غم آنے کی وجہ سے انسان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے اس غم کو برداشت کرنے کی، تاکہ تم غمگین نہ ہو، اور تاکہ تمہیں جب کوئی اور تکلیف پہنچے تو تم ناشکری نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس تم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، فاتکم جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اس پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی اس پر اداس نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اب اس غم کی، اب دیکھیے ایک فتح مل گئی، ایک دل سکون میں آ گیا، فوراً ہی آپ کو ناکامی ہو جائے، فوراً ہی آپ سے وہ فتح چھین لی جائے اور آپ کو شکست دے دی جائے، تو ایک غم تو ظاہر ہے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اس جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان پر غم طاری کرنے کے بعد ان کو امن کی اونگ طاری کر دی، غشی طاری کر دی نیند کی، کہ ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کو طاری ہوئی جن کے ایمان بڑے پختہ تھے، جو بڑی نڈر ہو کر بڑی دلیری سے لڑے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت کی نیند طاری کی کہ ان کے دلوں کو سکون آ جائے، وہ بار بار خود کو ملامت نہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وہ سکینت کی نیند ہے جو آپ کو اور مجھے محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ہمیں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، ذہن سے بہت سے ڈپریشنز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غشی کو، نیند کو یعنی کہ ان کی اس غشی کو، اس نیند کی اونگ کو طاری کیا ایک گروہ پر، دونوں گروہوں پر نہیں، دو گروہ تھے نا، ایک تو وہ جو لڑ رہے تھے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، تو جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک اونگ سی طاری کی، جس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس پر یہ نیند کی غشی طاری ہوئی تھی، اور جن پر عہد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اس کو پکڑتا اور وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا اور وہ پھر گر جاتی۔ اس میں نعاسن امنہ سے اللہ تعالیٰ نے بدلا، یعنی کہ یہ جو اونگ تھی یہ امن کی اونگ تھی، کہ انسان امن کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو میدان جنگ میں کھڑے تھے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے دلوں کو سکون بھی عطا کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند کی غشی دی، ایک سکون کی نیند۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قد اہم اہمتہم انفسہم یظنون باللہ خیر الحق ظن جاہلیہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ اپنی جانوں کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا تھے کہ بس اب ہم گئے کہ گئے اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی ہی نہیں۔ جس جاہلیت میں انسان کو جب اللہ کا علم ہی نہیں تھا تو وہ یہی چاہتے تھے کہ کون ہے اللہ، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہی گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ کا ان کو اللہ کی مدد ملے گی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقولون هل لنا من الامر من شیء، آپ کہہ دیجئے کام کل کا کل، سب کا سب، سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ چاہے تو مدد دے، اللہ چاہے تو تمہیں فتح دے، اللہ چاہے تو تمہیں ناکامی عطا کر دے۔ قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ منافق لوگ ہیں جو اپنے دلوں کی بات اے نبی آپ سے نہیں کر رہے، اپنے دلوں کی باتیں آپ سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتائیں گے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، کہاں پر؟ اس میدان جنگ میں ہم قتل نہ کیے جاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، قل کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تو تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور تمہارے پر تمہاری موت لکھ دی گئی ہے، اگر وہ لکھ دی جاتی تو وہ تمہاری موت تمہیں گھسیٹ کر بھگا کر لے آتی تمہاری موت کی مقتل کی جگہ پر، تمہارے قتل ہونے کی جگہ پر۔ اذا مضاجعہم،
اور تم بھاگے بھاگے آتے اپنی اس موت کی میدان پر اپنی موت کو لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس انسان کی موت کو لکھ دیا ہے، جس کی قسمت میں قتل ہونا لکھ دیا ہے، تو وہ بھاگ کر دوڑ کر چلا آئے گا اپنے مقتل کی جگہ پر، اپنے قتل ہونے کی جگہ پر۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمانا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے ہے کہ وہ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ظاہر کر دے کون اللہ کی طرف ہے اور کون نبی کی طرف ہے اور کون ان کی طرف نہیں ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو بخوبی جانتا ہے، بخوبی باخبر ہے ان سب چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان ساری کی ساری باتوں کو اس لیے آزما رہا ہے تاکہ منافقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کر دے۔ جنگ احد میں شکست کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس وقت منافق بہت زیادہ تھے۔ کافروں سے تو جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں تھی، مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ منافقوں کے ساتھ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی آپس میں جنگ چل رہی تھی، تو یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، اپنے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ میدان جنگ سے بھاگ نکلے، میدان جنگ میں نبی کا ساتھ نہیں دیا، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے درگزر کیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ ان سے درگزر فرمائیں۔ اتنی بڑی ناکامی، اتنا بڑا لائف لاس ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے درگزر کا معاملہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے اس جنگ احد کے سارے معاملات کو دیکھ کر کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درگزر کا معاملہ کریں، منافقت سے بچیں، اپنے آپ کو اس منافقت سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے اور ہم سب کو معاف کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔